عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج دوسری تاریخ ہے۔ 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی نیا سال یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جنوری کے شروع کو اور دسمبر کے اخیر میں نئے سال کی مبارکباد آپس میں پیش کرتے ہیں یا اس کی خوشیاں مناتے ہیں تو وہ بالکل غلط، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور تاریخ چاند کی جو شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ بھی خیال کیا جائے۔ اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ مبارکباد دینا جنوری کے موقع پر یا اس سے ایک دن پہلے یا خاص پہلی جنوری کو بالکل غلط اور ناجائز ہے اور گناہ بڑا ہے۔ البتہ محرم الحرام جب آتا ہے اور پہلی تاریخ آتی ہے، مبارکباد دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن دے دو تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اتنی آدمی ضرور فکر کرے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے تو میں اس نئے سال کی شروعات میں جو اسلامی نیا سال ہے کوئی اچھا کام کروں، خیر کی کام کروں، نوافل پڑھوں، قرآن کریم کی تلاوت کروں، ذکر و اذکار کروں، تسبیحات کا اہتمام کروں۔ نوافل 2-4 پڑھتا تھا، 10-20 پڑھوں۔ قرآن کی تلاوت کا معمول 1 پارے کا تو زیادہ پڑھوں۔ یہ کر لے تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور جو خرافات لوگ کرتے ہیں نئے سال کے موقع پر، خاص طور سے نوجوان طبقہ، اور کتنے سارے گناہ میں گر جاتے ہیں۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خیر، مجھے جو آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں وہ اس مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں ایک 10ویں تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ فضیلت ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام و اکرام عطا فرمایا، اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینے، سارے دن سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، سب جگہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ہر مقام کو الگ فضیلت ہے۔ خانہ کعبہ کو دنیا میں جو فضیلت ہے کسی اور جگہ کو نہ ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی مسجد بڑی شاندار خوبصورت ہے اور فضیلت والی بھی ہیں، لیکن نمازوں کو جو ثواب مسجد حرام کے اندر ہے کسی اور جگہ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کو جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے کسی اور مہینوں کو نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا میرا مہینہ ہے۔ کوئی پردھان منتری اگر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میرا آدمی ہے تو پھولا نہ سمائے، از خود ہی خوش ہوتا پھرے گا وہ۔ لیکن محرم کے بارے میں بھی اللہ نے محرم تعظیم والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ بنایا ہے، اور یہ 4 مہینے تعظیم والے، عظمت والے، برکت والے اب نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے ہی تھے۔ یوم عاشورہ کا جو مقام تھا وہ پہلے سے ہی تھا۔ جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت اور مقام حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، وہ غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بھی 60 سال بعد واقعہ پیش آیا تھا حضرت حسین کی شہادت کا، اور یوم عاشورہ کو جو فضیلت ملی تھی، یوم عاشورہ میں جو روزہ رکھا جاتا تھا اس کا جو مقام تھا وہ اسی وقت سے چلا رہا، اس سے بھی پہلے سے۔ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں جو آج بھی ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ حرمت والے اس معنی کرتے کہ عرب کے اندر لوگ آپس میں اگر لڑتے بھی تھے
ان مہینوں میں لڑائی بند کر دیتے تھے، نئی لڑائی بالکل شروع نہ کرتے تھے، پہلے سے کوئی لڑائی چل رہی ہے تو بند کر دیتے تھے، جنگ و جدال جھگڑا بند ہو جاتا تھا، جبکہ لڑنے میں اتنے پکے تھے وہ لوگ کہ اگر ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے لڑائی ہو جاتی تھی تو برس ہا برس، پشت ہا پشت چلتی تھی، اور مرنے والا اپنی اولاد کو پوتوں کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ اس خاندان سے ہمارا جھگڑا ہے، بائی کاٹ ہے، ان سے ہمارا تقابل ہے، سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ پیغام لوگوں کو ملا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، پیار محبت سے زندگی گزارنا بہترین اور شاندار کام ہے، لیکن وہ لوگ بھی ان مہینوں کو حرمت اور تعظیم والا سمجھتے تھے کہ لڑائی جھگڑا، قتل و قتال اور اس کے علاوہ جو ان کے سامنے برا کام ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، ایک گڑبڑ وہ بھی کرتے تھے۔ اگر زیادہ ہی معاملہ پیش آ جائے کہ لڑنا ہی ہے اور حرمت والا مہینہ آ گیا تو اب وہ اپنے پاس سے پلاننگ تیار کرتے تھے کہ حرمت والا مہینہ اس بار یہ نہیں، اس سے آگے آئے گا، تھا تو وہی اللہ کے یہاں، تو خود بخود مہینے کو بڑھا دیتے تھے، یا 15 دن ابھی نہیں ہے، 15 دن بعد آئے گا، یہ تو گڑبڑ وہ کرتے تھے، لیکن حرمت والا مانتے تھے، تعظیم اس کی برقرار تھی۔ تو معلوم ہوا یہ جو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے پہلے سے ہی ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی۔ خیر بہرحال تو محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 2 تاریخ ہے، اور 8 دن بعد وہ دن جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں آنے والا ہے، یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہود روزہ رکھا کرتے تھے محرم کی 10ویں تاریخ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ تم اس روزے کو کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس روزوں کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی یوم عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بہت ساری باتیں ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ گلے گلزار بن گئی، اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، وہ باتیں کہیں کتابوں میں نہیں ملتی وجود اور بنیاد کے ساتھ ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یوم عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ فرعون دریا میں غرق ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اور یہود وہی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور توراۃ کو مانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اس خوشی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا تھا، فرعون کے ظلم سے ہم بچے تھے، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ سے، یہودیوں سے زیادہ تعلق ہمارا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے ان کی بنسبت ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام آپ کے ساتھ صحابہ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، 10ویں تاریخ کا روزہ، رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کی 10ویں تاریخ، جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے یوم عاشورہ، اس کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن سنت اب بھی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تھے تو روزہ رکھتے تھے، صحابہ کو بھی تلقین کی، صحابہ بھی رکھتے تھے۔ ایک بات اور ہے اس میں جو بہت اہم اور غور کرنے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ میں صرف یوم عاشورہ کا ہی روزہ رکھوں،
بلکہ پسند یہ فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں، یا تو 9 تاریخ کا اور یا 10 کے ساتھ 11 تاریخ کا۔ اور وجہ اس کی یہ بتائی، اس لیے کہ 10ویں تاریخ کا روزہ تو یہود رکھتے ہیں، اب اگر ہم بھی 10ویں کا ہی رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی، دونوں کی باتیں ایک سی نہ ہو جائیں۔ مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے یہ پسند فرمایا کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ ہو یا 11ویں تاریخ کا بھی روزہ ہو۔ یہ بات الگ ہے، صرف روزہ ایک رکھیں تو بھی ناجائز نہیں ہوگا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، نہ ناجائز نہ کوئی گناہ، ثواب تب بھی آپ کو پورا ملے گا۔ لیکن آپ نے پسند یہ فرمایا کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا یا 9ویں تاریخ کا روزہ ہم رکھیں، میں بھی یا صحابہ بھی اور آپ ہم سب کے لیے۔ ایسا کیوں پسند فرمایا؟ اس لیے کہ یہاں عبادت میں بھی آپ نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ عبادت تو اچھا کام تھا، روزہ تھا، عبادت تھی، لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا، منع فرما دیا کہ ایسا نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، پسند یہ فرمایا۔ اب ذرا غور کریں، آپ ذرا غور کریں، تھوڑا سوچیں، دل کی گہرائی سے سوچیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی نیک کام میں بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، تو پھر اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس پوشاک، چہرہ، سر پیر میں اگر آپ مشابہت کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں صاف صاف ہے، اگر کوئی شخص کسی دوسری قوم کی، دوسری برادری کی، دوسرے مذہب والوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو میدان قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا، جائیے۔ غور تو کرو، جب عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا مشابہت کو، تو پھر اس سے ہٹ کر کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ ہمارا حال بہت خراب ہو چکا، خاص طور سے جو نوجوان ہے، اور یہ ہمارا مغز اور کریم ہے، اتنا خراب ہو چکا ناقابل بیان۔ اس کا آپ لباس دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، اس کے سر کا حال دیکھو، اوپر سے لے کے پیر کے ناخن تک وہی حال ہے سارا کا سارا۔ اور حدیث میں صاف ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث کے الفاظ ہیں، میری آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان کے الفاظ نکلے ہوئے جھوٹے نہیں ہو سکتے، چونکہ قرآن کریم کے اندر ہے وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تھے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ بولتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی انگریزوں جیسے بال کٹواتا ہے، انگریزوں جیسا لباس پہنتا ہے، انگریزوں جیسا چہرہ مورا رکھتا ہے، انگریزوں جیسا کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو کل انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کے لیے پیغام ہے یہ۔ اور سب سے بڑا بوال اس ٹائم، سب سے بڑی بیماری سر کے بالوں کی غلط کٹانے کی ہے، اور اس کا نقصان آپ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ بال جب غلط کٹتے ہیں سر کے، نبی کی سنت کے خلاف، 24 گھنٹے سر پر نحوست برستی اللہ کی جانب سے، 24 گھنٹے۔ اب جس سر پر 24 گھنٹے نحوست برس رہی ہو، وہ دماغ کیا کام کرے گا؟ کیا وہ پڑھنے میں چلے گا؟ اور کیا وہ اچھے کام کرے گا؟ اور کیا اس کا انجام ہوگا؟ ذرا غور تو کرو۔ جو قوم مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، اسلام کے کٹر پکے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہر وقت پلانے کی سازش کرتے ہیں، اور ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم ان کی مخالفت کرتے، ہم سر پہ ٹوپی لگاتے، 24 گھنٹے کون روکنے والا ہے؟ چہرے پہ داڑھی ہوتی، کرتا پاجامہ ہمارے جو ہے بدن پہ ہوتا۔ یہود وہ قوم ہے دنیا کے اندر اس وقت، سب سے تھوڑے ہیں لیکن ساری دنیا پر انہی کی ستہ اور حکومت ہے، انہی کی پلاننگ چلتی ہے۔
تو جو قوم مسلمانوں کو اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، اسلام کے کٹر دشمن ہو اور ہم ان کا طرز و طریقہ اختیار کریں، ہم تو ان کے معاون ہیں، ان کے مخالف کہاں ہوئے؟ اب ذرا غور کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عبادت میں بھی ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اور ہم بغیر عبادت کے بھی ان کا لباس، ان کے جیسا لباس، ان کے جیسا کھانا، ان کے جیسا شادی بیاہ میں چل چل کر کھا رہے ہیں، ڈھول بھی کھڑا کھڑا کھاتا، یہ کھانے کی بے حرمتی، بے برکتی، بے ادبی ہے کیا ہے؟ اس کے نقصانات بے شمار ہیں جو مجھے آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا۔ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی۔ تو غور کرنے کی سب سے پہلی بات یہاں یہی ہے کہ ہم ہر طرز عمل میں جو غیروں کی مشابہت ہے اسے چھوڑ دیں، چھوڑیں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ آپ یہاں یہ بات طے کرو کہ انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے ہمارے سر پر ٹوپی ہو، ہمارے چہرے پر داڑھی ہو، ہمارے بال انگریزوں جیسے نہ ہو۔ دیکھو ایک بات اور سنو، ایک آدمی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ نام رکھتا سلمان۔ سلمان نام اگر اس نیت سے رکھتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے صحابی تھے، تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور بچے پر اس کا اثر اچھا پڑے گا، وہ دیندار بنے گا انشاءاللہ۔ اور اگر سلمان نام اس لیے رکھتا ہے کہ فلمی دنیا میں ایک آدمی کام کرنے والا ہے، تو اس کی ذات پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، نسبت چینج ہوگی۔ تو بال اگر آپ لمبے رکھتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے لمبے بال رکھے اور ویسے جیسے رکھے تھے، تو ٹھیک آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر رکھتے ہیں لمبے بال دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، غیروں کو دیکھ کر، تو گناہ گار ہیں۔ کئی سارے لڑکے میں نے دیکھے بس سوٹ سلوار پہننے کی کمی ہے، ایسے لمبے لمبے بال، چھلا ڈال رکھا، پڈا لگا رکھا، کیا ہے یار؟ یہ ختم ہوگی انسانیت۔ تو سوٹ سلوار اور پہنو۔ تو ذرا غور کرو، جو قوم مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے تم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہو، تو ارادہ پختہ کرو انشاءاللہ ہم کبھی بھی غیروں کی مشابہت اختیار نہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات اور بہت شاندار عمدہ اور بتا دو۔ ایک تو یہ بات آئی یوم عاشورہ کے متعلق کہ اس دن کا روزہ ہے، اور روزے کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف، 1 سال کے گناہ معاف، 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک ضعیف حدیث اور ہے، ضعیف بے شک ہے لیکن فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، وہ بھی سنو وہ کیا ہے۔ یوں تو اس دن میں کچھ لوگوں نے، شیعہ وغیرہ نے، اور جو لوگ شیعوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس میں دوسرے کام شروع کر دیے ہیں، کھچڑا اور جو ہے پٹا وغیرہ کھیلنا اور تازے نکالنا، وہ بالکل غلط، ناجائز اور حرام ہے۔ اس کو اگر کوئی دیکھتا بھی ہے، شرکت بھی کرتا، وہ بھی گناہ گار ہے۔ مثال کے طور پہ پروگرام تو کر رہے وہ کون؟ شیعہ حضرات، جو وہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ جا کے دیکھیں، آپ بھی گناہ گار ہوں گے، بالکل نہیں دیکھنا۔ فضیلت کی چیز ایک تو یہی ہے کہ آپ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا کام یہ ہے جو ضعیف حدیث میں لیکن فضیلت مسلم ہے، اور جن اکابر نے، بڑوں نے، بزرگوں نے، اللہ والوں نے جس کو بتایا، استعمال کیا، اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو جو شخص اپنے گھر والوں پر اور دن سے زیادہ اچھا خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہے۔ اور دن سے زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر روزانہ کا ہمارا خرچ 500 روپے کسی گھر کا، صبح سے لے کے شام تک، چائے پانی کا، کھانے پینے کا، دوپہر کا، شام کا، تو آج 1000 ہو جائیں، 500 سے زیادہ ہو جائیں، یہ تو فضیلت کی چیز ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے، بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر، ماں باپ پر۔ کسی گھر کا خرچہ 300 روپے ہے تو وہ یوم عاشورہ کے دن اور مزید خرچ کر دے، گھر والوں پر 300 سے 500 پہنچا دے۔ کسی گھر کا خرچہ 700 روپے ہے، الگ الگ ہوتا، پریوار بڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے نا، تو کچھ اور بڑھا دے، یہ تو ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو اور بہت ساری باتیں چل رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ تو 2-3 باتیں سامنے آئیں، ایک تو یوم عاشورہ کا روزہ، یوم عاشورہ کے دن گھر والوں پر اچھا خرچ کرنا، اور ایک یہ بات بہت اہم آئی کہ ہر اس کام سے بچنا ضروری ہے جس میں دوسروں کی مشابہت ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔